اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی نشست میں سنا تھا کہ امامنا علیہ السلام خدا کی طلب رکھنے والے اشخاص کے ساتھ بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 منزلیں طے کرنے کے بعد ایک پہاڑ جیسی مچھلی رونما ہوئی۔ وہ امامنا علیہ السلام کے دیدار کے لیے آئی تھی۔ جیسے امامنا علیہ السلام کشتی کے کنارے پر گئے، مچھلی 3 بار اپنا سر پانی سے باہر نکالی۔ امامنا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس مچھلی کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ امامنا علیہ السلام نے اپنے دہن مبارک کا لعاب دریا میں ڈالا، جس کو کھا کر مچھلی چلی گئی۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میران جی یہ کیا تھا؟ جس پر امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی 7 دریا کے پیچھے پیدا کی گئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولایت کے خاتم کا دیدار کروائیں گے، بس مچھلی اپنے وعدے کے مقام پر آ کر ہم کو دیکھی ہے۔ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے سینے میں امانت کے طور پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تو نے ہمارے بندے کی حفاظت کی ہے تو ہم بھی تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے خاتم کا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد جہاز عدن کے مقام پر پہنچا۔ وہاں پر امامنا علیہ السلام نے 3 دن قیام کیا، پھر جہاز پر سوار ہو گئے۔ جب احرام باندھ لیا، خواہ حاجی ہے کہ غازی، پھر بیت اللہ کی طرف طواف کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر امامنا علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کعبہ آئے ہیں تو کیا علامت دیکھی؟ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے میں نے کعبے کو صاحب کعبہ کے سوائے دیکھا تھا اور اب کعبے کو صاحب کعبہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ امامنا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبہ خنکار علیہ السلام کا طواف کر رہا ہے اور ہمارے خنکار علیہ السلام کو دکھا کر کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو ہمارے اس گھر کے رب کی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے اس نقل مبارک پر اعتراض بھی کیا تھا، بعض لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی۔ اعتراض کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس نقل مبارک پر معاذ اللہ نعوذ باللہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا، مگر ہم نے اس ویڈیو کے جواب میں بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم اودھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کیا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ہمارے مرتد کے جواب سیریز میں ہم نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر اعتراض کرنے والوں کو تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے جواب دیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو مرتد کے جواب کی سیریز میں آپ وہ ویڈیو کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا علیہ السلام نے پیر کے روز اللہ کے حکم سے رکن مقام اور حجر اسود کے درمیان بلند آواز میں مجمع قلیق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہوئے دعویٰ مہدیت فرمائی کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مومن ہے۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عرابی بیان فرماتے ہیں کہ وہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک اور روایت سے وہ شافعی مسلک کے امام تھے۔ ان حضرات نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ ہم تیری اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شرع میں قاضی کتنے گواہ پر راضی ہوتا ہے۔ قاضی علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 2 گواہ پر راضی ہوتا ہے۔ پھر امامنا علیہ السلام اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ وہاں پر موجودہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑی بات کہہ دی ہے، اب تکرار کرنی چاہیے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اگر دعوے کے وقت کوئی سوال نہ کر سکا تو اب بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام آدم اور حوا علیہ السلام کی قبور پر تشریف لے گئے اور زیارت فرمائی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی زیارت فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ 3 ماہ کا عرصہ امامنا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام کیے۔ اسی دوران اصحاب امامنا علیہ السلام فخر و فاخر کی وجہ سے اضطراب میں آ گئے تھے۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ مکے کے بازار میں ایک شریف شخص آیا ہوا تھا۔
میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے عرض کیا کہ تیرے پاس کچھ حق اللہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فقراء فخر و فاخر کی وجہ سے اضطراب میں آ گئے ہیں۔ اس شخص نے 500 ابراہیمی دیے۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ایک چیز دیا ہے، جس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دیا نہیں ہے، تو نے اللہ سے چاہا۔ پھر گنجی بنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلائے، کیونکہ فاقے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق بند ہو گئے تھے۔ سب پر 7-8 روز کا فاقہ تھا۔ پھر بھی امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت علیہ السلام پر بہت روز فاقہ گزرا ہے، خنکار علیہ السلام کے لیے بھی کچھ لائے ہیں۔ اس پر امام علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کہا کہ بندہ متوکل ہے، بندہ نہیں کھائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اضطرار پہنچی ہے اور مجھ کو اضطرار نہیں پہنچی ہے، اور یاد رکھو کہ بندے کو بشر کی احتیاج نہیں ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب دینے کے لیے صرف کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا، اونٹوں کو رقم ادا کر دی، مگر حکم الہی اور روح مقدس سے یہ معلوم ہوا کہ اے سید محمد، تم گجرات کے شہروں کی طرف جاؤ، تمہاری مہدیت کی دعوت گجرات میں ظاہر ہوگی۔ امام علیہ السلام نے جو رقم اونٹوں کو ادا کی تھی ان سے واپس لے کر کشتی والوں کو ادا کر دی اور بحری سفر کرنے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کشتی میں بھی امام علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اضطرار ہوا۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاز میں لوگوں کے لیے گنجی اور پانی مقرر ہے، اگر اجازت دیں تو لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اضطرار ہوا ہے تو مباح ہے۔ پھر میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضرت علیہ السلام پر بہت دنوں کا عرصہ گزرا ہے کہ کوئی چیز کھانے کی لب مبارک میں نہیں پہنچی، اگر اعانت کی رضا فرمائیں تو حضرت کی خدمت میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو اضطرار نہیں ہوا ہے۔ پھر بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بندہ متوکل ہے۔ منزل کو پہنچنے کے لیے دریا کا 3 دن کا سفر باقی تھا۔ اچانک تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ جہاز میں موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ اس وقت امام علیہ السلام قطرے خواب لیٹے ہوئے تھے۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کو برداشت نہ کر کے امام علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ ہوا کا طوفان کامل پیدا ہو گیا ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ کیا کرے؟ عرض کیا کہ خنکار فرماتے رہے ہیں کہ غیب کے بھیدوں کا مخزن کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے تمام کنجیاں غلام کے حوالے کی ہیں، اب صاحب کی رضا کی راہ دیکھیں یا پھر خود کھولیں۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، چاروں طرف نظر مبارک ڈالی، آہستہ آہستہ تیز ہوائیں دھیمی ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بندے کا ایسا فضل جانا ہے، جس جہاز میں بندہ خدا رہتا ہے اس جہاز کے لوگ ڈوب جائیں ہرگز نہیں۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ 3 دن 3 رات کا سفر 3.25 گھنٹے میں پہنچا دے۔ فی الحقیقت یعنی مدت ہوئی ہے کہ ہمارا بندہ بجز پانی جو 2 بار کھارے دریا میں میٹھا پانی بندے کے لیے لائے تھے، کوئی چیز نہیں کھایا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دیوبندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ احمد آباد میں جلوہ افروز ہوئے۔ احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں امام علیہ السلام 18 ماہ تک قیام فرمائے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ معتقد ہو کر تصدیق کے شرف سے مشرف ہوئے۔ نقل ہے کہ ایک باغبان کا لڑکا جو بہت جاذب تھا، اس کے جذبے کا سبب یہ تھا کہ ایک زنادار مشرک مر گیا تھا، اس کی عورت اس کے ساتھ جل کر مر گئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا مرد مشرکوں کے لباس میں ظاہر ہوا۔ اس نے بلند آواز سے آہ ماری، گریہ ازاری کی اور بڑی ہی عاجزی سے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے عشق کی آگ میں جلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں تیری محبت میں تجھ پر جان و تن نثار کر دوں اور تیرے دیدار کی کوشش کروں، تیرے عشق کا پیالہ نوش کروں اور تیرے عطا کے دامن کا لباس پہنوں۔ یہ عورت اپنی جان پوچھ کر اس مرد پر فدا کر دی۔ اس کی محبت میں جو عشق مجازی کی محبت ہے، اپنے جسم کو جلا کر راکھ کر ڈالی ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے لیے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر جاندار کو رزق عطا کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اس کا مالک،
وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بس اسی کی ذات ہے۔ جو شخص اپنی جان و تن کو فدا کرے کس قدر لذت اور مرتبہ پائے گا۔ عجب الفت ہے کہ لوگ اس سوختہ عورت سے بھی زیادہ کم ہمت ہو گئے ہیں۔ ان پر افسوس بلکہ ہزار افسوس ہے۔ ایسی نصیحت کر کے خواجہ خضر علیہ السلام اس لڑکے کی نظر سے غائب ہو گئے۔ خواجہ خضر علیہ السلام کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا ہمیشہ کے جذبے میں مستغرق رہا۔ ان کے آباء و اجداد مشرک اور باغبان تھے، جھاڑوں کو پانی دینے کے لیے کہا کرتے تھے، اور یہ جھاڑوں کے نیچے جذبہ حق میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ ان کے چچا اور بھائی دیکھتے کہ اس عالم سے بے ہوش ہے، آ کر ہوشیار کرتے کہ سارا پانی ضائع کر دیا، کسی درخت کو پانی نہیں پہنچایا، پانی ضائع کرو گے تو بہت ماریں گے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ اس قید سے آزاد ہو کر اللہ کے دیدار کے لیے کامل کوشش کریں۔ اس بندے خدا نے اللہ کے دیدار کی طلب میں مکہ مکرمہ جانے کا قصد کیا۔ خواجہ خضر علیہ السلام کی روح مقدس نے ان کی رہنمائی کی، اور وہ تاج خاں سالار کی مسجد میں، جہاں پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہاں پر پہنچے۔ مسجد کے باہر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس بندے خدا کے استقبال کرنے کا حکم ہوا۔ امامنا علیہ السلام چند قدم چلے، جیسے ہی آپ کی نظر ان پر پڑی، وہ گرتے پڑتے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھ دیے۔ امامنا علیہ السلام نے ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا اور ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے گئے۔ اندر لے جا کر امامنا علیہ السلام نے ان کو ذکر خفی کی تلقین فرمائی۔ جیسے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا، وہ اسی وقت دیدار ذوالجلال سے بے پردہ مشرف ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بار حمائل اور صحرا اپنی دست مبارک سے ان کے گلے اور سر میں باندھا اور میاں حاجی نام رکھا۔ 3 روز تک آپ زندہ رہے، اس کے بعد جاں بحق ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک پر جو پھول زیارت کے لیے ڈالے گئے تھے، وہ 40 دن 40 راتوں تک تازہ تھے۔ پھولوں کی تازہ ہونے کی خبر جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو پہنچی تو فرمائے کہ فوراً قبر کو مٹا دو، ورنہ لوگ قبر پرستی شروع کر دیں گے۔ پھر ایک پانی آیا اور قبر کو بہا لے گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کی اگلی نشست میں ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں، اور سیرت امامنا علیہ السلام پر مشتمل جو سیریز ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے اس کا مشاہدہ بھی کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔